بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری حصہ، ملک الموت کا روح قبض کرنا۔ اور زمین کے وہ حصے جن پر وہ اللہ کے گناہ کیا کرتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں، اور شیطان کے لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا۔ پھر جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں اور اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر جن کی حیت ابھی گزر چکی ہے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں۔ وہ ہر سوال کے جواب میں لاعلمی ظاہر کرتا ہے اور اس کے جواب پر اس کو گروس سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس گروس کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے، اس کی باغ و بہار وہاں سے نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالی شانہ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے حق تعالی شانہ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 77 دروازے جہنم کی اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ محدثین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر سند کے اعتبار سے کچھ کلام کرتے ہیں، لیکن اس کے مضامین کی تائید بہت سی روایات سے ہوتی ہے، بالخصوص حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جو مشکوٰۃ شریف کی کتاب الجزائر میں اور باب الاثبات عذاب القبر میں ہے۔ اگر کوئی ان کا ترجمہ دیکھنا چاہے تو مظاہر حق میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ منظر بہت زیادہ نگاہ میں رکھنے کے قابل ہے کہ بہت سخت منظر ہے۔ بہت کثرت سے احادیث میں اس کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ اختصار کی وجہ سے ایک حدیث کا ترجمہ لکھا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ گنہگاروں کے لیے اہل قبور سے ہلاکت ہے کہ ان کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک پاؤں کی جانب سے دوسرا سر کی جانب سے، اور وہ کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ درمیان میں آ کر دونوں مل جاتے ہیں۔ یہی وہ برزخ کا عذاب ہے جس کو قرآن پاک میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ سورہ مومنین سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے، تاکہ لوگ کثرت سے اس کی دعا مانگے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو معصوم ہیں، اور اسی بنا پر حضور ان کا وہ ارشاد ہے
جو پہلے گزر چکا کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے، اور یہ جو کچھ ہے مقتضائے عدل ہے، اس لیے کہ آدمی اس عالم میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور حق تعالیٰ شانہ نے اپنے تمام جانی اور مالی احسانات کے ساتھ قرآن پاک میں یہ بات جتنا بھی دی تھی کہ تمہیں اس عالم میں صرف عبادت کے لیے بھیجا جاتا ہے، وما خلقت الجن والانس لیعبدون، اور اس پر بھی مشتبہ کر دیا تھا کہ زندگی صرف امتحان کے لیے دی گئی ہے کہ ہمارے ان احسانات میں کیا کارگزاری ہے، اور موت اس امتحان کا نتیجہ سنانے کے لیے ہے۔ کتاب فضائل صدقات سے ماخوذ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور المرکزہ۔ مزید اسی طرح کی سبق آموز ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔